بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اعزازیہ کارڈ رکھنے والے امام صاحبان کے لیے پابندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب ان امام صاحبان کو خطبہ دینے کے لیے حکومت پنجاب سے اجازت لینا ضروری ہوگا۔ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے یا کس صورت میں امام صاحب کو اجازت لینا ہوگی، یا ہر جمعہ کے خطبہ کے لیے امام صاحب کو اجازت لینا ضروری ہے، اس کی وضاحت آپ کو اس ویڈیو کے اندر آج میں بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان امام صاحبان کے لیے ضروری ہے جن کا اعزازیہ منظور ہو گیا ہے یا جو منظور کروانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی بہترین معلوماتی ویڈیو گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے دوست یہ سوال کر رہے تھے اور اکثر امام صاحبان جو ہیں وہ اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ کیا اعزازیہ کارڈ منظور ہونے کے بعد امام صاحب اسی طرح آزادی کے ساتھ بیانات کریں گے یا پھر ان کو خطبہ لکھ کر دیا جائے گا یا ان کو اجازت نامہ لینا پڑے گا، کیا صورتحال ہوگی؟ تو آج اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ واقعتاً امام صاحب کو یہ خطبہ لکھ کر دیا جائے گا، وہ آزادی کے ساتھ اپنا خطاب جمعہ کے اندر یا اور جگہ پر نہیں کر سکے گا یا اس کے اوپر کوئی پابندی لگائی جائے گی؟ تو ناظرین، آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کن صورتوں میں اجازت یا پابندی ہو سکتی ہے۔ ہر جمعہ کے اندر خطبہ دینے کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ جس طرح پہلے امام صاحبان آزادی کے ساتھ اپنا تقاریر کرتے تھے جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے، تو اسی طرح اب بھی کریں گے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں یا کچھ ایسے مواقع ہیں جن موقعوں کے اوپر اس کو اجازت لینا پڑ سکتی ہے، بلکہ اجازت لینا ہوگی۔ وہ کون سے موقع ہیں جن پر امام صاحب کو اجازت لینا ہوگی؟ سیاسی جماعت کی اگر امام صاحب نے حمایت کر دی، حکومت یا اداروں کے خلاف اشتعال پھیلانے والی تقاریر کی، الیکشن یا احتجاجی ریلی کے اندر اس نے شرکت کی، تو اس امام صاحب کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، نوٹس بھی لیا جا سکتا ہے اور عارضی طور پر اس امام صاحب کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنی مسجد کے علاوہ، یہاں جہاں وہ جمعہ پڑھاتا ہے اس کے علاوہ کسی اور مسجد یا جلسے یا اجتماع میں بغیر اجازت خطبہ دیا اور اس خطبہ کے اندر بھی اس نے اشتعال پھیلانے والی باتیں کی یا کسی سیاسی جماعت کی حمایت کی، تو اس امام صاحب کو ضلعی انتظامیہ طلب کر سکتی ہے اور اس کی شکایت کی جائے گی۔ تو اگر اس نے کسی مجمع کے اندر تقاریر کرنی ہے، کسی اجتماع میں یا کسی دوسری مسجد میں، تو ایسی صورت میں امام صاحب کو ضلعی انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی۔ اگر اجازت نہیں لے گا تو اس کا اعزازیہ بھی خطرے کے اندر پڑ سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ دن، کچھ ایام، کچھ مواقع وہ جو ہیں ایسے ہیں جن موقعوں کے اوپر امام صاحب کو اجازت لینا ہوگی، اور وہ موقع ہیں جیسے محرم الحرام، ربیع الاول، الیکشن کے دن۔ ان دنوں کے اندر، ان موقعوں کے اوپر امام صاحب کو ضلعی انتظامیہ سے تحریری طور پر یا زبانی اس کو اجازت لینا ضروری ہوگی، اور اس کو موضوع جو ہے وہ بھی اس کے محدود کر دیے جائیں گے کہ ان موضوعوں کے علاوہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ کسی کے خلاف، کسی ایسے موضوع پر جس سے لوگوں کے اندر اشتعال پھیلتا ہو، تو گرم تقریر کرنے سے بھی اس کو روک دیا جائے گا۔ تو یہ کچھ مواقع ہیں جن موقعوں پر اس امام صاحب کو اجازت لینا ہوگی۔ اس کا مقصد امن امان ہوتا ہے، اعزازیہ ختم کرنا مقصد نہیں ہوتا، لیکن چونکہ
امام صاحب جو ہے وہ حکومت سے اعزاز یا وصول کر رہا ہے تو اس لیے اس کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہوگا۔ اگر وصول نہیں کر رہا تو پھر اس امام صاحب کے لیے یہ شرطیں ضروری نہیں ہیں۔ اگر اجازت لینا ہے تو پھر اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ اگر کبھی اجازت مانگنا پڑ جائے تو اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ امام صاحب سادہ درخواست لکھے اور مسجد کی کمیٹی کے دستخط اس کے اوپر کروائے اور درخواست جمع کرا دے، اور یہ درخواست آپ اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں جمع کروائے اور وہاں سے آپ کو اجازت موصول ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی تقریر جیسے اجازت ملے گی اس کے تحت آپ اپنی تقریر کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کچھ ضروری معلومات تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔